نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ تعویذ کے مسئلے کو لے کر نام نہاد اہل حدیث لا مذہب غیر مقلدین کا طبقہ فوراً کفر اور شرک کے فتوے لگا دیتا ہے، جبکہ اس بات کی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ مسئلہ صحابہ کرام، تابعین اعظام، محدثین اعظام اور اسلاف امت کے درمیان مختلف فی رہا ہے۔ یہ کوئی انصاف کی بات نہیں کہ ایک اختلافی پہلو کو اٹھا کر کے کفر اور شرک کا اس پر فتویٰ لگا دیا جائے۔ جن آثار اور مقطوع روایات سے غیر مقلدین استدلال کرتے ہیں اور پھر تعویذ کو شرک کہہ دیتے ہیں، یقیناً وہ روایتیں ان محدثین، اکابرین امت اور اسلاف کرام کے پاس تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ ان لوگوں نے، اکابرین امت نے، صحابہ کرام کے گروہ نے تعویذ کو جائز رکھا، حتیٰ کہ تعویذ کے جواز کے سلسلے میں جو آیات محدثین، جو حدیث کے جو آثار اور روایات محدثین پیش کرتے ہیں، ان پر خود ان محدثین نے تعویذ پر اجرت لینے کا باب باندھا ہے کہ تعویذ دے کر کے، جھاڑ پھونک کر کے اس پر اجرت لے سکتے ہیں۔ تو محدثین نے تو یہاں تک نقل کر دیا، لیکن غیر مقلدین کا طبقہ فوراً تعویذ کو شرک کہہ بیٹھتا ہے۔ وہ آثار اور مقطوع روایات جن کو غیر مقلدین استدلال میں پیش کرتے ہیں، ان میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی تمیمہ لٹکائے تو اس نے شرک کیا، کسی نے تمیمہ لٹکا لیا تو اس کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سختی سے تعویذ کو ناپسند کرتے تھے۔ یہ مقطوع روایات اور ان آثار سے غیر مقلدین تعویذ کو ناجائز، کفر، شرک اور خلاف اسلام کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ دیانت کے خلاف ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ تعویذ کے سلسلے میں دو گروہ رہے ہیں، ایک نے اس کو ناپسند کیا اور دوسرے نے اس کو روا اور جائز رکھا۔ جنہوں نے ناپسند کیا ان کے سامنے یہ بات تھی، اور یہی بات وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آتی بھی ہے، اور یہ عقل سے متفق بھی چیز ہے، نقل سے بھی قریب چیز ہے، کہ جہاں کہیں تعویذ کو منع کیا گیا، یہاں کہیں یہ کہا گیا کہ تعویذ اگر کوئی لٹکائے تو اس کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو کوئی اس پر بھروسہ کر لے، اس کو حقیقی مسبب سمجھ لے کہ سب کچھ اسی کے اندر ہے، اسی سے ہمیں شفا مل جائے گی، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، یا اسی طریقے سے وہ کلمات اس کے اندر ہو جو کلمات کفریہ اور شرکیہ ہیں، تو یقیناً یہ غلط ہے، خلاف اسلام ہے، اور اس کو یقیناً کفر و شرک کہا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ جس کے اندر کلمات شرکیہ نہ ہو بلکہ اذکار مسنونہ ہوں، اسلاف امت سے منقول دعائیں ہوں، یہ بالکل جائز ہیں۔ بلکہ آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کتابوں کے حوالے پیش کریں گے، حدیث کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کے حوالے پیش کریں گے جو ان علماء کرام کی تالیف اور تصنیف ہیں جن کو غیر مقلدین کچھ مانتے ہیں۔ جیسے خود ان کے گھر کے علماء غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث کو بھی ہم پیش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سعودیہ کے علماء کرام جن کا نام لیتے ہوئے آج یہ بہت سارے مسئلے ان کی طرف سے نکال کر پیش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دین مکہ مدینہ سے آیا ہے، مکہ مدینہ میں جو ہوگا وہی اصل ہے۔ تو آج ہم مکہ اور مدینہ والے علماء کرام کی بھی تحریر پیش کریں گے، ان کی تصنیف اور تالیفات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے یہ بات وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے گی کہ تعویذ کفر اور شرک مطلقاً نہیں ہے۔ اگر ڈائریکٹ اس کو کفر اور شرک کہہ دیا جائے تو یہ دیانت کے خلاف ہے، اور پھر یہ فتویٰ بہت ساروں پہ لگے گا، بہت سارے لوگ اس فتوے تلے دبے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم ابھی آپ کو یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ تعویذ، جو اردو میں تعویذ کا لفظ ہے، اسے عربی زبان میں تمیمہ اور رقیہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم مختصر طریقے سے لغت کی کتابوں سے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ تعویذ کو تمیمہ اور رقیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ ہمارے سامنے کتاب ہے المعجم الوسیط، صفحہ نمبر 89، اس میں لکھا ہے التمیمہ ما يعلق في العنق لدفع العین،
تمیمہ اسے کہتے ہیں جو گردن میں لٹکایا جائے عین کو نظر کو دور کرنے کے لیے، اس کی جمع تمائم آتی ہے۔ اسی طرح القاموس الازہر صفحہ نمبر 322 تعویذ تمیمتن، اس کی جمع ہے تمائم۔ تعویذ گنڈے کا کام، تعویذ گنڈے کرنا عمل التمائم والتعویذ، اگر کوئی تعویذ کا کام کرے تو کہیں گے عمل التمائم والتعویذ یا عمل التمائم والتعویذ، اس نے تعویذ گنڈے کا کام کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تعویذ کو عربی میں تمیمہ اور تمائم کہا جاتا ہے۔ مصباح اللغات صفحہ نمبر 78 التمیمہ تعویذ جمع تمائم و تمیمات۔ فیروز اللغات اردو تا عین کی جہاں بحث ہے وہاں ہے تعویذ پناہ دینا، تعویذ پناہ دینا، امان بچاؤ، وہ کاغذ یا تختی جس پر اعداد یعنی گنتی یا اسماء الہی کی خانہ پوری کر کے حصول مراد یا حفاظت کے لیے گلے میں ڈالتے ہیں یا کسی اور عضو پر باندھتے ہیں، تو اسے تعویذ، تمیمہ اور رقیہ کہا جاتا ہے۔ تعویذ کے جواز کے سلسلے میں محدث عظیم حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی بڑی مشہور کتاب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں نقل کرتے ہیں وقد اجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثه شروط، کہ تعویذ جھاڑ پھونک اردو میں جسے گنڈے کہتے ہیں، تعویذ گنڈے، یہ 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ ان یکون بکلام اللہ او باسمائہ و صفاتہ، نمبر 1 یہ کہ وہ اللہ رب العزت کے کلام سے ہو یا اس کے نام اور صفات سے ہو، وباللسان العربی او بما يعرف معناه من غیرہ، نمبر 2 یہ کہ وہ عربی زبان میں ہو یا کوئی اور بھی ایسی زبان میں ہو جس کے معنی معلوم ہے، نمبر 3 وان يعتقد ان الرقیہ لا يؤثر بذاتها بل بذات اللہ تعالی، نمبر 3 جو کہ بڑی اہم شرط ہے اور یہی بنیادی شرط ہے، وہ یہ کہ رقیہ کو بندہ مؤثر نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ تعویذ ہی سے ہمارا سب کام حل ہو جائے گا، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اصل اثر تو اللہ رب العزت ڈالنے والے ہیں اور اللہ رب العزت ہی مسبب الاسباب ہیں، یہ تو محض سبب کے درجے میں ہے۔ فتح الباری کتاب الطب جلد 10 صفحہ نمبر 195۔ بالکل اسی جیسی بات یعنی تعویذ کے جواز کے لیے بات علامہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 4 شرطوں کے ساتھ کی ہیں، جس میں یہی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ بندہ تعویذ کو مؤثر حقیقی نہ سمجھ بیٹھے۔ اور ابھی جیسا کہ لغت کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ تعویذ کو رقیہ اور تمیمہ کہا جاتا ہے اور تعویذ گنڈے جسے کہتے ہیں، اس سلسلے میں ایک وہ روایت ہے جس کو غیر مقلدین بہت تیزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اگر کوئی تمیمہ لٹکائے تو اس کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا، تو اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے کتابوں کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اس حدیث کے کیا معنی ہے، اس حدیث سے کیا بتلانا مقصود ہے، اس حدیث میں کس بات کی تعلیم آئی ہے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں یہ آیا ہے کہ جو چیز آفت نازل ہونے کے بعد لٹکائی جائے وہ تمیمہ نہیں ہے، جو چیز آفت لٹکانے کے بعد، جو چیز آفت نازل ہونے کے بعد لٹکائی جائے وہ تمیمہ نہیں ہے۔ بیہقی جلد 9 صفحہ نمبر 589۔ اب تک لغت کے حوالے سے یہ بات آئی کہ تعویذ جسے تمیمہ، رقیہ اور اردو میں جھاڑ پھونک اور گنڈے کا کام، تعویذ گنڈے کا کام کرنا کہتے ہیں، یہ تعویذ گنڈے کا کام کرنا کیسا ہے، اس سلسلے میں اب ہم آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، جلد 2 صفحہ نمبر 224۔ یہاں پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں یہ آیا ہے کہ اصحاب پیغمبر ایک سفر میں گئے اور ان کا ایک قبیلے سے گزر ہوا، پھر قبیلے کے ایک سردار کے ساتھ یا ان کے کسی ایک فرد کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، پھر صحابہ کرام کی جماعت وہاں گئی، وہاں جھاڑ پھونک کا عمل کیا گیا، پھر صحابہ کرام کی جماعت واپس اللہ کے رسول کے پاس پہنچی، اللہ کے رسول سے سارا واقعہ بیان کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم نے ان کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا۔
ہم نے ان پر سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو انہوں نے ہمیں بکریوں کا ایک ریوڑ دیا، ہم لینے سے انکار کر رہے تھے۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سورہ فاتحہ پڑھی، معلوم ہے وہ کیا ہے؟ تم نے جو سورۃ الفاتحہ پڑھی جانتے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ وما ادراک انہا رقیہ، یہ رقیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کو رقیہ کہہ رہے ہیں، رقیہ جسے ہم تعویذ گنڈے کہتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس حدیث پر جو باب باندھا گیا ہے اس کا نام ہے باب جواز اخذ الاجرۃ علی الرقیہ بالقرآن والاذکار، کہ تعویذ دو اور اجرت حاصل کرو، تعویذ پر اجرت لینا جائز ہے۔ یہ محدث عظیم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح مسلم ہے، اور اس پر باب باندھا ہے امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ تعویذ پر اجرت لینا جائز ہے۔ بالکل اسی طرح کا باب محدث جلیل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں، جو کہ بڑی حدیث کی مشہور کتاب ہے، صحاح ستہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، یہاں پر انہوں نے جلد 2 صفحہ 26 ابواب الطب میں باب باندھا ہے باب ما جاء فی اخذ الاجر علی التعویذ، کہ تعویذ پر اجرت لینے کا بیان۔ اور یہاں پر وہی وہ حدیث ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے مسلم کے حوالے سے نقل کی، جس کے راوی سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 192 ابواب الدعوات، یہاں عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے ایک روایت آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی گھبرا جائے خواب میں تو وہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اگر یہ پڑھ لے تو اس کو پھر کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آگے ہے فکان عبد اللہ بن عمرو یلقنها فكان عبد الله بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بالغ اولاد کو یہ یاد کرا دیا کرتے تھے، یہ بتلا دیا کرتے تھے، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه، اور جو نابالغ اولاد ہوتی، جو بچے ہوتے، جو یاد کرنے والے نہیں ہوتے، تو لکھ کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تعویذ تو اسے ہی کہتے ہیں نا، جو قرآن کریم کی آیات یا پھر اس کے نقوش یا مذکور دعائیں لکھ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی میں باب ما یسہم للعبد کے تحت غیر مقلدین کے ایک بڑے محقق عبد الرحمن صاحب مبارک پوری نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ قرآن کریم اور حدیث یعنی سنت کے علاوہ، قرآن و سنت کے علاوہ دعاؤں سے بھی رقیہ اور تعویذ باندھنا اور تعویذ دینا جائز ہے۔ یہ باب ما یسہم للعبد کے تحت حافظ عبد الرحمن صاحب مبارک پوری نام نہاد اہل حدیث لامذہب غیر مقلدین کے بڑے محقق ہیں، انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ سے بھی رقیہ دینا، جھاڑ پھونک کرنا اور تعویذ کا عمل کرنا جائز ہے۔ اب مختصر طریقے سے لغات اور حدیث کے حوالے آ جانے کے بعد ہم یہ بھی بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے لغت کی کتابوں میں ان کتابوں کا حوالہ دیا جو رائج اور مشہور ہے، اسی طریقے سے لغت کی وہ بات حدیث کے شارح ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں نقل کی ہے، وعقد التمائم جمع تمیمہ، کہ تمائم جس طریقے سے لغت کی کتابوں میں لکھا تھا کہ تمیمتن کی جمع ہے، ایسے ہی یہ مرقات المفاتیح میں ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ تمائم تمیمتن کی جمع ہے۔ یہ بات کہ تمائم تمیمتن کی جمع ہے اور اس کو لوگ گلے میں ڈالتے، تہذیب اللغات جلد 14 صفحہ نمبر 260 پر بھی ہے کہ تمائم تمیمتن کی جمع ہے، اور وہ مالے اور دانے ہوتے ہیں جو لوگ بچے کے گلے میں ڈالتے تھے کہ نظر بد سے محفوظ رہے۔ نیل الاوتار میں علامہ شوکانی غیر مقلد نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح شمس الحق عظیم آبادی عظیم غیر مقلد نے عون المعبود میں بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ تمائم تمیمتن کی جمع ہے، اور وہ مالے ہوتے ہیں جو تعویذ گنڈے کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مالا بنا دیتے ہیں جس کو گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے
جبکہ لغات کی کتابوں کے حوالے سے اور لغات کی وہ کتابیں جن پر دنیا والوں نے اعتماد کیا ہے، پھر لغت کی وہ بات حدیث کی کتاب میں آئی، جیسا کہ مرقات المفاتیح کے حوالے سے ہم نے نقل کیا، شمس الحق عظیم آبادی کی عون المعبود سے نقل کیا اور علامہ شوکانی کی نیل الاوطار سے نقل کیا۔ اب پھر اس کے بعد حدیث کی مختصر کتاب سے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بتلانے کی کوشش کی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، ان کے استاذ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المصنف لابن ابی شیبہ میں عظیم کبار تابعین کے نام نقل کیے ہیں کہ وہ تعویذ کو جائز رکھتے تھے، درست رکھتے تھے، جائز سمجھتے تھے، جیسے عطا ابن ابی رباح، سعید بن جبیر، سعید بن مسیب، حضرت مجاہد، باقر اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، کہ یہ لوگ تعویذ کو جائز سمجھتے تھے، تعویذ کو درست سمجھتے تھے، یہ لوگ اس کو کفر و شرک نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ آج کا غیر مقلدین کا طبقہ فوراً کفر اور شرک سمجھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اب ہم ان علماء کرام کی طرف آپ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں جن کا تعلق سعودیہ سے ہے، اور بلکہ ان علماء سے ان کا تعلق ہے جن کی تحقیق آ جانے کے بعد غیر مقلدین گھٹنے ٹیکنے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ تو آج ہم ان کے حوالے اولاً پیش کریں گے، پھر اس کے بعد آگے ہم اور بھی حوالے انشاءاللہ العزیز پیش کریں گے۔ تو اب ہم آپ کے سامنے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر پیش کرتے ہیں، الطب النبوی۔ الطب النبوی جلد الطب النبوی کے صفحہ نمبر 276 پر ہے، حرف الکاف۔ یہاں حمہ بخار کی ایک تعویذ کا ذکر ہے۔ مروزی کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ کے پاس یعنی امام احمد بن حنبل تک میرے بخار کی خبر پہنچی تو انہوں نے بخار کی ایک تعویذ لکھی۔ بخار کی تعویذ لکھ رہے ہیں امام احمد بن حنبل، نقل کرنے والے کون ہیں؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح مروزی کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ کے پاس کچھ پڑھا گیا، میں اس کو سن رہا تھا۔ اس کی سند میں آگے یہ بات ہے کہ یونس بن حبان کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی سے پوچھا کہ کیا میں تعویذ لٹکاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، اگر اللہ کی کتاب سے ہو یا اللہ کے نبی کے فرمودات سے ہو تو اس کو لٹکاؤ اور اس سے جہاں تک ہو سکے شفا حاصل کرو۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ تعویذ لٹکانا جائز ہے۔ اسی الطب النبوی کے صفحہ نمبر 277 پر ہے، وقال احمد وقد سئل عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء قال ارجو الا يكون به بأس۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آفت نازل ہونے کے بعد لٹکائی جانے والی تعویذ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور آگے تو ولادت میں آسانی کی تعویذ ہے کہ ولادت میں آسانی کے لیے کیا تعویذ ہونی چاہیے۔ آج لوگ اعمال قرآنی جیسی کتابوں پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں اس میں یہ تعویذ ہے وہ تعویذ ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک مستقل عنوان ہے، ہم آپ کے سامنے اس پر ایک تفصیلی گفتگو کریں گے کہ اعمال قرآنی کی تعویذ میں کیا ہے، اور نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی کی جو کتاب التعویذات ہے اس میں کیا کیا لکھے گئے ہیں۔ بہرحال ولادت میں آسانی کی تعویذ ابن قیم نقل کر رہے ہیں، ابن قیم، اور آگے انشاءاللہ ابن تیمیہ کا بھی نام آئے گا۔ ولادت میں آسانی کی تعویذ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب ولادت میں آسانی کے لیے تعویذ لکھنا ہوتا تو وہ ایک بڑا سا تشت منگاتے تھے یا کوئی صاف ستھری چیز منگاتے تھے اور اس کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث لکھتے تھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اسی طرح ولادت میں آسانی کے لیے صرف ایک نہیں بلکہ کئی لوگوں کو انہوں نے تعویذ دیے۔ لکھا ہے وَرَأَيْتُهُ يَكْتُبُ لِغَيْرِ وَاحِدٍ، میں نے خود دیکھا، راوی کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ انہوں نے بہتوں کے لیے یہ تعویذ لکھی، یعنی ان کے ایک بار کا یہ عمل نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے امام احمد بن حنبل نے ایک بار ایسا کیا ہوگا، یہاں لکھا ہے کئی بار انہوں نے لوگوں کو تعویذ لکھ کر کے دیے ولادت میں آسانی کے لیے، کہ بچہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو سکے اس کے لیے تعویذ لکھے۔ صفحہ نمبر 278، یہاں پر اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے، اس کے ناک سے خون آ جائے، اس کے لیے تعویذ ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جس کی نکسیر آ جائے اس کی پیشانی پر لکھتے تھے قرآن کریم کی آیت کو، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ قرآن کریم کی یہ آیت
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ دیا کرتے تھے اس شخص کی پیشانی پر جسے نکسیر آئے۔ اور آگے لکھا ہے وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ كَتَبْتُهَا لِغَيْرِ وَاحِدٍ فَبَرَأَ، میں نے کسی ایک کے بارے میں ایسا نہیں لکھا، میں نے کسی ایک کو یہ تعویذ نہیں دی، بلکہ کتنوں کو میں نے ایسا کیا اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، کتنے لوگوں کو دیے اور سب ٹھیک ہوتے چلے گئے۔ تو یہ وہ تعویذات ہیں جو کسی دیوبندی اور حنفی کی کتاب کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے نقل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں، جس میں ابن تیمیہ کا بھی نام آ گیا، اور خود امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجموع فتاوی ابن تیمیہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں تو اور بھی تعویذات کا ذکر ہے، انہوں نے بھی تعویذ کو کچھ شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیا ہے۔ تو اتنے بڑے محققین ابن تیمیہ، ابن قیم جیسے محققین کی تحقیق بھی آپ کے سامنے آئی کہ وہ لوگ تعویذ کو جائز سمجھتے تھے۔ ان کے سامنے کیا وہ روایات نہیں تھیں جن میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی تعویذ لٹکائے تو اس کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا؟ کیا ان کے سامنے یہ روایت نہیں تھی جس میں یہ آیا ہے کہ تعویذ لٹکانے والا شرک کرتا ہے؟ اور اب ہم آپ کے سامنے غیر مقلدین کے گھر کے حوالے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے اندر